بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ روز میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ لندن میں انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور شریف فیملی کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جو ڈیفینیٹلی ماں کا جو دکھ ہوتا ہے اور ماں کی جدائی کا دکھ ہوتا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بڑا انوکھا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنائے ہیں، ظاہر ہے ہر رشتے میں بڑی کشش ہوتی ہے اور اس میں جو بہن بھائی ہیں، میاں بیوی، اولاد، ماں باپ، لیکن ان سب میں سے جو انمول رشتہ ہے جس کے بارے میں کیا بلکہ یہ ایک یونیورسل بات ہے، وہ ماں کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان میچڈ ہوتا ہے اور جس کا کوئی پیرلل نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ جی یہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ہر جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے اور یہ ایک مشکل وقت ہے شریف فیملی کے لیے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اور جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے یا شہباز شریف صاحب کی بات ہے، تو ان کے لیے ظاہر ہے اس قسم کی آزمائشیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شریف صاحب جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے والد تھے، ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ سعودی عرب میں ہوئی تھی، جس وقت یہ ساری فیملی ایگزائل میں تھی اور وہاں سے وہ پاکستان ان کو لایا گیا تھا اور یہاں پہ ان کو دفنایا گیا تھا. اور لیکن دونوں بھائی جو ہیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب، یہ اس وقت یہاں پاکستان میں آد و جنازہ وہاں پہ پڑھا گیا سعودی عرب میں ان کا، لیکن وہ یہاں پہ شامل نہیں ہو سکے تدفین کے لیے، ان کی تدفین میں. تو حالانکہ بعد میں یہ مشرف صاحب کے جو لوگ تھے انہوں نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہم نے تو آفر کیا تھا لیکن وہ خود سے نہیں آئے. لیکن اینی آؤ اس کی سچائی کا ہمیں نہیں پتا کنٹروورسی یہ کیا تھی، لیکن اینی آؤ وہ یہاں پہ نہیں آ سکے. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے تقریباً میاں جو ہے نواز شریف صاحب، ان کی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو میاں صاحب اور مریم دونوں وہ جیل میں تھے، پنڈی کی جیل میں، اور جو کلثوم صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ لندن میں ہوئی تھی. اور یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک سانحہ تھا ان کے لیے کہ جس طرح سے ایک تو ظاہر ہے ایک قریبی رشتہ چلا گیا، پھر اوپر سے جس طرح سے کہ جی آپ یہاں پہ میاں شوہر یہاں پہ، بیٹی یہاں پہ، اور جو ہیں کلثوم صاحبہ ان کی اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی لندن میں ڈیتھ ہوئی اور پھر ظاہر تدفین میں یہاں پہ پھر وہ شامل ہو گئے. اور جس کا وہ ہمیشہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں رہے نواز شریف صاحب بھی اور مریم بھی، کہ جس وقت ان کو اپنی مریم کو اپنی ماں کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت وہ یہاں پہ جیل کاٹ رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ جی یہ تیسرا ظاہر اسی قسم کا معاملہ آ گیا اور اب وہ ابھی وہاں پہ نواز شریف صاحب تو ہے لندن میں ہی ہیں، اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ جو ان کی والدہ کم از کم ان کے پاس تھی، لیکن وہ تدفین کے لیے اب تیاری ہو رہی ہے اور وہ پاکستان لے کے آئیں گے ان کو. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن لگ جائیں. اب کب وہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جنازے کا یہاں پہ جو جب پڑھا جائے گا اور تدفین کا جو بھی وقت ہوگا وہ پھر بعد میں اناؤنس اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب واپس ان کے ساتھ آئیں گے، اپنی والدہ کی میت کے ساتھ واپس یہاں پہ آئیں گے اور تدفین میں شامل ہوں گے کہ نہیں. اس بارے میں ایک ظاہر ہے میں ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کچھ صحافیوں نے یہ لکھا کہ جی یہ کنسیڈریشن ہے وہاں پہ اور یہ اس بات کے اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے، جس کے اوپر کل ہی کے دن مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا اور اس میں انہوں نے مشورہ اپنے والد صاحب کو یہ دیا کہ جی یہاں پہ مت آئیں اور اس طرح کی بات کی جی یہاں پہ تو بڑا ظالموں کی حکومت ہے، اس طرح کی بات کی کہ جی یہاں تھوڑا ہی کوئی انصاف ہے. تو میری لیکن اطلاعات یہ ہیں اور میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب یہاں پہ پاکستان واپس آئیں گے. وہاں پہ ہی جنازہ پڑھا جائے گا لندن میں بھی اور وہ وہاں پہ شرکت کر لیں گے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں آنا کیونکہ ایک تو ہے چلیں وہ جو بھی ہے علاج معالجہ ان کا وہاں پہ وہ لمبا چلنے والا ہے، وہ لمبا چلے گا، وہاں پہ ویسے بھی کورونا کے مسائل ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کا یہاں پہ آنا
اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں آئیں گے، کہ جب اگر انہوں نے آنا ہوا، جب یہاں پہ آئیں گے اور آنے کے ساتھ ہی چلیں ہفتہ نہیں، ہفتہ ان کو حکومت چھوڑ دے گی یا 10 دن چھوڑ دے گی، تو اس کے بعد تو ان کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ تو پہلے ہی فرسٹریٹڈ ہے اور وہ ان کی ڈپورٹیشن سیک کر چکی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جی ایک طرف گورنمنٹ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا موڈ ہوگا وہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا پچھلے کوئی 1-2 مہینے سے جس قسم کا ٹون ان کا سیٹ ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف اور DG/ISI کے متعلق جس طرح وہ ٹارگٹ ان کو اٹیک کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سائڈ سے بھی ظاہر ہے شاید جس قسم کی حمایت ملنی چاہیے یا جس قسم کا ایک سپورٹ ملنی چاہیے، اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ تو شاید نہ مل سکے. لیکن یہ اچھا ہوا اس موقع کے اوپر ان کی والدہ کی ڈیتھ کے اوپر کہ آرمی چیف کی طرف سے، پریزیڈنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ان سب کی طرف سے ان کو کم از کم ٹویٹر کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا گیا. اب اس افسوس میں ڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یعنی پرائم منسٹر بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آرمی چیف بات کرتے ہیں، یا ان کے تدفین میں یا افسوس کرنے کے لیے وہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا. لیکن یہ وہ موقع ہے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آپ جو نفرتیں ہوتی ہیں یا جو دوریاں ہوتی ہیں یا جو ناراضگیاں ہوتی ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے دور اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک ہمارا دینی اور ہمارا معاشرتی ایک ٹریڈیشن ہے کہ ایسے موقع کے اوپر، دکھ کے موقع کے اوپر آپ جا کے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلے اس موقع کے اوپر جو ہماری ریاست کے جو ذمہ دار ہیں وہ اگر یہ والا کام کر لیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور جو ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں اور بہت سی باتیں وہ تھوڑا بہتر انداز میں آگے چل سکتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات میں کروں گا وہ آج جو پشاور کا جو جلسہ ہوا PDM کا، اور اس جلسے میں مریم صاحبہ نے تو ظاہر ہے اپنی اسی وجہ سے کہ وہ اپنی تقریر انہوں نے نہیں کی انہوں نے تقریر، کیونکہ ان کی دادی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ان کی اطلاع ان کو مل چکی تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تقریر کی تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ کسی حد تک انہوں نے جو ٹون تھی نواز شریف صاحب کی اس کی برابر تو نہیں، لیکن اس کو میچ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اس میں ڈائریکٹ ان کے لیے ان کو ڈائریکٹ نام لے کے اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کا انہوں نے میسج دیا، ان کو پیغام دیا یہ کہ ہم تو، اور یہ بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نام نہ لیں، نام تو ہم لیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر کے یہ کہا کہ نام ہم لیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نام نہ لیں تو پھر اس کے لیے آپ کو سیاست سے پیچھے ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اس گورنمنٹ کی جو بیک آپ کرتے ہیں اس بیک سے اس بیکنگ سے آپ کو پیچھے ہونا پڑے گا. تو اس طرح کی انہوں نے بات کی، بلکہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر آپ غیر سیاسی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کا نام نہیں لیں گے، پھر ہمیں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آگے چل کے بات کرتے کرتے انہوں نے ویسے یہ بات بھی کر دی جو کہ اس لحاظ سے ناجائز تھی کہ جی انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہم اس گورنمنٹ کو چلتا کریں، اس طرح کی جو بات کرتی تھی. تو وہ یہ ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ وہ جو ایک میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹون تھی یا میاں نواز شریف کا جو اگریشن تھا وہ ود ایوری پاسنگ ڈے ہم احساس یہ ہو رہا تھا یا ایک مطالبہ یہ تھا کہ یہ کم ہونا چاہیے اور ڈائریکٹ اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. لیکن آج نواز شریف صاحب چونکہ وہاں پہ نہیں تھے، انہوں نے خطاب نہیں کیا، مریم صاحبہ نے نہیں کیا، تو آج مولانا فضل الرحمان کی اسپیچ کا میجر پارٹ اگرچہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹارگٹ کر رہا تھا، لیکن انہوں نے وہ بیانیہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ نام لیے بغیر، وہ 2 نام نہیں لیے انہوں نے آرمی چیف کے اور DG/ISI کے، لیکن وہ بیانیہ انہوں نے دہرا دیا. تو اب اس کے بعد معاملات آگے کیسے چلتے ہیں، کیسے چلیں گے، یہ ابھی تک ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کون کس طرح سے یہ مسائل حل ہوں گے، کیونکہ جلسوں جلوسوں سے تو گورنمنٹ جانی نہیں ہے، نو کانفیڈنس موو آپ کر نہیں سکتے، وہ خود آپ بیک ٹریک کر گئے ہیں کہ اس کی ناکامی کا خطرہ ہے، وہ ناکام ہو جائے گی. تو آگے کیا ہوگا، کس طرح سے ڈائیلاگ پروسیس انیشیٹ ہوگا،
اس کے اوپر اب ساری دنیا کو انتظار ہے کہ کون یہ کام کرے گا. تو اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی. میرے بھی کوئی تجاویز ہیں انشاءاللہ, تو وہ بعد میں کسی میں انشاءاللہ ایک دو دن میں بات کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ.